لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفیع المذنبین سید المرسلین الملقب بطٰہٰ ویاسین، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض طیبۃ مدینہ، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا، مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وشجاعتہم وسخاوتہم وحلمہم وعلمہم واطاعتہم اجمعین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین، من احب اللہ احب حسینا. صلوات پڑھ دے. حضرات، کوئی طویل اور لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، بمختصر سی تقریر، مگر آج لائیو عزاداری کے ذریعے لائیو ہو رہا ہے، لہٰذا میں مصائب تو جناب زینب کا، جناب سکینہ کا پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس سے قبل ایک واقعہ فقط 1 منٹ کا میں پڑھ دوں کہ آپ دیکھیں ایک زائر حسین کی عظمت کیا ہوتی ہے. حسین کے شیدا، حسین کا عاشق اگر کوئی سچے دل سے ہو جائے تو اس کی بلندی کیا ہوتی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس کا وقار کیا ہوتا ہے. مصر کا واقعہ ہے. مولانا فاروق علیطا حسینی ابھی کل یا پرسوں آ رہے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، میری ملاقات ان کی غازی پور میں ہوئی. انہوں نے مجھے واقعہ بتایا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گوشت گزار کر دوں کہ مصر میں ایک آقا حسین کا بہت سخت ترین دشمن تھا. آپ سمجھ جائیں گے 24 تھے وہ، سمجھ گئے آپ. ایسا سخت ترین دشمن تھا وہ کہ جب اس کے ہاں اولاد ہوئی تو اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بیٹا جوان ہو جائے گا تو میں اپنے بیٹے کو حسین کے عزاداروں کو مارنے پر لگاؤں گی. سوچے آپ، اتنی سخت دشمنی تھی آقا حسین سے، مگر اگر حسین چاہیں تو لمحوں میں بھی دشمن کو اپنی طرف راغب کر لیتے ہیں. یہ حسین کا کرشمہ ہے، وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ماں نے منت مانی. کیا منت مانی؟ یہ منت مانی کہ بیٹا، میں نے منت مانی ہے تو جب بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا تو حسین کے عزاداروں کو قتل کرے گا، مارے گا، انہیں اذیت پہنچائے گا. بیٹے نے کہا جی اماں. اب جانتے ہیں آپ، 1 منٹ کا واقعہ، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے. جہاں سے حسین کے عزادار گزرتے تھے اس سڑک پہ ایک چھوٹا سا پل تھا. وہ بیٹا آ گیا، وہ جوان آ گیا، وہ لڑکا آ گیا جو حسین کے عزاداروں کی دشمنی میں آیا تھا. وہ آنے کے بعد اس پل کے نیچے بیٹھ گیا. اب ادھر سے عزاداروں کا قافلہ گزر رہا ہے. آپ سنیں، عزاداروں کا جو قافلہ گزر رہا ہے، ان عزاداروں کے پاؤں کی مٹی یعنی خاک جو اڑ رہی ہے، اس پل سے اڑتے اڑتے اس جوان کے بالوں میں جا کے چپک گئی. کیا ہوا؟ عزاداروں کی خاک پا، حسین کے چاہنے والوں کی خاک پا، حسین کے دشمن کے بالوں میں جا کے چپک گئی. اب ایک مرتبہ وہ جوان، وہ حسین کے عزاداروں کا دشمن، جیسے ہی پل کے نیچے آیا اور خاک اس کے بالوں میں آ گئی تو وہ اچانک خنکی محسوس کرتا ہے. جب علم گزر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جب کہیں علم نکلتا ہے تو ہمیں علم کے سائے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو جب اسے ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسے نیند آ گئی. اس نے عالم خواب میں کیا دیکھا
کہ فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر جب فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں تو جہنم کے دروازے پہ جیسے فرشتے لے جاتے ہیں جہنم مجھے اٹھا کے پھینک دیتی ہے، جہنم مجھے قبول نہیں کرتی۔ فوراً ہی فرشتوں نے ایک مرتبہ جہنم میں پھینکا، 2 مرتبہ پھینکا، 3 مرتبہ پھینکا، جب تیسری مرتبہ بھی جہنم نے قبول نہیں کیا تو ایک مرتبہ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے پروردگار آخر کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہمارے حسین کا دشمن تھا، یہ تو حسین کے عزاداروں کا دشمن تھا، کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اسے جہنم قبول نہیں کرتی؟ سنیں گے آپ کیا جملہ تھا؟ پروردگار نے کہا، اے میرے فرشتوں تم نے غور نہیں کیا؟ کہا، اے پروردگار ہم جاننا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ حسین کا اتنا سخت ترین دشمن اور جہنم اسے قبول نہ کرے۔ پروردگار کی آواز آئی، اے فرشتوں جب یہ پل کے نیچے بیٹھا تھا تو حسین کے عزاداروں کی خاک اس کے بالوں میں لگی تھی، لہٰذا میں نے گوارا نہ کیا کہ حسین کے عزاداروں کی خاک اس کے بال میں لگی ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ یہ عظمت ہے حسین کے عزادار کی۔ سوچیں آپ، جب حسین کے عزادار کی خاک پاک یہ عظمت ہے کہ اگر دشمن کے بال میں لگ جائے تو اسے جہنم نہ قبول کرے، تو جس حسین کو ہم مانتے ہیں وہ حسین کتنا اعلیٰ ہوگا، وہ حسین کتنی بلندی کا مالک ہوگا۔ آئیے عزاداروں، آج 8 صفر آ گئی، میں ہند کا مصائب پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن وقت بہت ہو چکا ہے۔ آئیے میں جناب سکینہ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ جب 8 صفر گزر گئی، زندان شام میں قیدیوں کو ایسی شام آئی کہ جسے 9 صفر کی شب کہا جاتا ہے، تو جناب سکینہ جسے حسین سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، ایک مرتبہ جناب سکینہ گریا کرنے لگی، شور گریہ بلند ہوا، ہند کے کان میں پہنچا۔ ہند نے کہا، ارے ہر دم صدائیں سینہ زنی کی بلند ہیں، کس کے حرم ہیں یہ کہ جو زندہ میں بند ہیں؟ میں ساری تفصیلات نہیں پڑھتا، ایک روایت پڑھوں گا جسے مجھے پڑھنے کا جی چاہتا ہے۔ ہند نے کہا، اے یزید یہ بتائے زندان میں آج کون سے قیدی آئے ہیں؟ یہ جب گریہ کرتے ہیں تو میرے دل پہ تیر چلتے ہیں۔ یزید نے کہا، اے زوجہ، ارے ایک باغی تھا جسے ہم نے قتل کر دیا ہے، اس کی عورتوں کو ہم نے قید کر لیا ہے۔ ہند نے کہا، نہیں نہیں کوئی بات تو ضرور ہے۔ جیسے ہی ہند نے یہ بات سنی، ہند ایک مرتبہ پھر لیٹ گئی، کچھ ہی لمحے اس کی آنکھ لگی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سکینہ نے آواز دی، ہائے بابا، اے میرے بابا حسین میری خبر لیجئے۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ آواز بلند کی، ہند قید خانے میں آئی۔ قید خانے میں آنے کے بعد کہا، ارے بتاؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ جیسے ہی یہ بات سنی، شہزادی زینب نے کہا، اے ہند تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا نا، ہند کا کلیجہ اور تیزی سے دھڑکنے لگا، ہند کا دل دھڑکنے لگا۔ کہتی، ارے مدینے کے رہنے والے ہو تو تم نے محلہ بنی ہاشم کا نام سنا ہوگا۔ کہا، ہاں ہاں ہم اسے محلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا، اگر اسی محلے سے تعلق رکھتی ہو تو تمہیں میرے آقا حسین کا بھی پتا ہوگا۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، اے ہند، ارے میں ہی زینب ہوں، وہ نیزے پہ تیرے حسین کا سر ہے۔ مجھے روایت جو پڑھنی ہے یہ پڑھنی ہے۔ ہند نے، میں نے کتاب میں پڑھا، جو حوالہ جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے سکتا ہے، میں نے یہ پڑھا کہ ہند نے کہا، نا میں نہیں مان سکتی۔ کہاں یہ نجس قید خانہ، کہاں وہ زینب اولیاء مقام، ارے کہاں وہ آیت تطہیر کے مالک، کہاں یہ زندان شام۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، نہیں بی بی ہم ہی زینب ہیں، ہم ہی آل نبی ہیں۔ ہند نے کہا، ایک شرط ہے۔ کہا، کیا شرط ہے؟ کہا، میں تب مانوں گی جب میں مدینے میں زینب سے تعلیم حاصل کرتی تھی، تو جب قرآن سامنے آتا تھا تو قرآن اپنی بلندی پہ اڑتا تھا، زینب کا طواف کرتا تھا، تب جا کے زینب قرآن کی تعلیم دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ہند نے قرآن منگایا، عزاداروں سنو گے، جیسے ہی ہند نے قرآن منگایا، ارے قرآن اپنی جگہ سے بلند ہوا۔ بلند ہونے کے بعد زینب کا طواف کیا۔ ایک مرتبہ ہند نے اپنی ردا پھینکی، اے بی بی۔
ہند نے اپنے سر سے ردا پھینک دی، بی بی ہمیں یقین ہو گیا، ہمیں اعتماد ہو گیا، آپ ہی شہزادی زینب ہیں۔ زینب نے کہا اے ہند، ارے ہم تیری سرکار میں لٹ گئے۔ مگر عزاداروں آئیے دو فکر اس شہزادی کے حوالے سے پیش کر دوں کہ زندان شام میں جب 9 صفر کی شب آئی، ایک مرتبہ سکینہ بھیا سجاد کے قریب آئی، آنے کے بعد کہتی ہے بھیا سجاد ذرا مجھے بتاؤ پیاس کے کتنے مرحلے ہوا کرتے ہیں، پیاس کی کتنی قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ سید سجاد نے کہا اے سکینہ سن نہ پاؤ گی، کہا نہیں بھیا آپ کو بتانا پڑے گا۔ جب سکینہ نے بہت اصرار کیا تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا اے سکینہ جب سننا چاہتی ہو تو سنو، پیاس کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو شدید پیاس ہوتی ہے تو انسان کو آسمان بھی دھواں دھواں نظر آتا ہے۔ جیسے ہی سجاد کا یہ فقرہ سنا، سکینہ نے کہا ہاں ارے شاید یہی وجہ ہے کہ میرا بھیا قاسم روز عاشورہ کہہ رہا تھا اے چچا حسین مجھے دھواں دھواں آسمان نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ بات سنی، ایک مرتبہ پھر پوچھنے لگی بھیا پیاس کا دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پیاس کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ مولا سجاد فرماتے ہیں اے سکینہ پیاس کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو اس سے زیادہ پیاس ہوتی ہے تو انسان کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ سکینہ نے کہا ہاں ہاں شاید یہی وجہ ہے کہ میرا بھیا علی اکبر بابا حسین سے کہہ رہا تھا اے بابا اس وقت پیاس کی وجہ سے میری زبان میں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ سکینہ نے ایک مرتبہ سوال کیا اے بھیا سجاد پیاس کی تیسری قسم کیا ہوتی ہے، پیاس کا تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پیاس کی تیسری منزل کیا ہوتی ہے؟ فوراً ہی مولا سجاد نے کہا اے سکینہ ارے پیاس کی تیسری منزل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے تو انسان کچھ بولتا نہیں ہے، کچھ آواز نکالتا نہیں ہے، بلکہ اپنے منہ کو بند کرتا ہے کھولتا ہے، بند کرتا ہے کھولتا ہے۔ فوراً ہی سکینہ تڑپ گئی، کہاں میرا بھیا علی اصغر ارے روز عاشور کبھی اپنے منہ کو بند کرتا تھا۔ اے بھیا سجاد ساری باتیں چھوڑ دیجئے، اے بھیا سجاد مجھے یہ بتائیے کہ پیاس کی آخری قسم کیا ہوتی ہے، پیاس کا آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب پیاس اپنی منزل انتہا کو پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سنو گے عزادارو، فوراً ہی مولا سجاد نے کہا اے سکینہ جب پیاس کی آخری منزل ہوتی ہے تو انسان کی ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ سکینہ کا یہ جملہ مولا سجاد نے جیسے ہی کہا فوراً ہی سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد ذرا کان لگا کے غور تو کرو، ارے تیری 4 سال کی بہن کے ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آ رہی ہے۔ اے عزاداروں بس آخری جملہ مجھے پیش کرنا ہے، مجھ سے خود نہیں پڑھا جا رہا۔ جیسے ہی سکینہ زندان شام میں ایک مرتبہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی، اے عزاداروں زندان میں ننھی سی تربت بن گئی۔ اب یہ قافلہ جب جانے لگا تو ایک مرتبہ فضہ دوڑ کے آئی اور کہا اے مولا سجاد ارے سکینہ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اے مولا سجاد سکینہ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سجاد قریب آئے اور قبر سکینہ پر بیٹھ گئے اور کہا سکینہ سکینہ۔ مولا سجاد نے 3 مرتبہ سکینہ کا نام لیا ہے مگر قبر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا اے سکینہ ارے غریب بھائی بلا رہا ہے۔
فوراً یہ سکینہ کی آواز آئی، جی بھیا آپ جا رہے ہو؟ کہا ہاں سکینہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا اے بھیا مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا سکینہ خدا کے حوالے۔ سکینہ نے کہا بھیا جاؤ تم بھی خدا کے حوالے۔ آخری جملہ پیش کر رہا ہوں وزاداروں، سکینہ نے کہا اے بھیا جاؤ تمہارا قافلہ بھی خدا کے حوالے، مگر اے بھیا سجاد جب وطن میں جانا تو میری بہن سغرا کو پیغام دے دینا کہ اے سغرا اچھا ہوا جو نہ آئی، ارے کانوں کے گوشوارے تو نہیں چھینے گئے، پشت پہ تازیانے تو نہ لگے، ارے رخساروں پہ تماچے تو نہ لگے۔ اے بھیا میری سغرا کو سلام پہنچا دینا۔ الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔